لڑکیاں جس گھر کی تھی ان کے باپ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. شعیب علیہ السلام کی یہ دونوں بیٹیاں تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس اپنا پورا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا قال لا تخف، ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، تم ایک ظالم قوم سے بچ کر کے آئے ہو، اب یہاں پر رہو، آرام سے رہو. ان کی بیٹیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان ان کو کچھ اجرت دے دیں، انہوں نے پانی پلایا ہے ہم کو اور پانی نکال کر کے دیا ہے. تو اجرت میں انہوں نے کیا کہا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. اور مہر میں کیا رکھا گیا؟ کہا کہ میرا باغیچہ ہے اس کی 8 سال رکھوالی کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، نکاح ہوا ان کی بیٹی کے ساتھ اس بات پر کہ وہ 8 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکہ 10 سال ان کے ساتھ گزارے ان کے باغیچے میں. کس کے؟ حضرت شعیب علیہ السلام. اور اس کے بعد ایک وقت آیا جب اپنی خاتون خانہ کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر، جن کا نام تاریخ میں حضرت صفورہ بتایا گیا ہے، وہ بڑی وفا شعار خاتون تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کے چلے، کیونکہ اب سفر پر تھے. تو ایک رات ایسی آئی کہ ان کو آگ کی ضرورت پڑی. آگ اس وقت ایسے نہیں کہ ماچس لگائے، لائٹر لگائے، کہیں سے آگ کے درخت ہوتے تھے، ڈالیاں ہوتی تھیں، ان کو پتھروں سے گھستے تو آگ نکلتی تھی. وہ تلاشنے کے لیے آپ پہاڑ کے اوپر گئے تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، یعنی تاج نبوت عطا کیا، آپ کے نبی ہونے کے اعلان کا حکم فرمایا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے اور اپنی خاتون کو، اپنی بیوی کو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تاج نبوت عطا فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اب میں جاؤں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں. اب جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاج نبوت ملا، حکم کیا آیا جانتے ہیں؟ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کو جا کر کے تبلیغ کرو. اب اندازہ کریں کہ نبوت کا ایک بار، نبوت کا منصب اور نبی کی ذمہ داری کتنی اعلیٰ ہے کہ فوراً کہاں بادشاہ وقت کو تبلیغ کا حکم اللہ کی طرف سے آیا. اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ معجزے کے طور پر 2 چیزیں تمہیں دی جا رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی ہمیشہ رہتی تھی جس سے آپ پتے جھاڑتے تھے، بکریاں ہانکتے تھے اور کبھی اس سے ٹیک لگا کر کے بیٹھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جو عصا ہوتا تھا، لکڑی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر ڈالو. جیسے آپ نے زمین پر ڈالا دیکھا کہ وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھبرا گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا ولا تخف، ڈرو مت، اس کو پکڑ لو. موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کو پکڑا تو لکڑی ہو گئی. یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. اور دوسرا معجزہ تھا ید بیضا جس کو کہتے ہیں. آپ اگر جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تو ہتھیلی سے اتنی تیز روشنی آتی جیسے کہ سورج چمک رہا ہو. رات کے وقت بھی اگر آپ اپنی ہتھیلی کو نکالتے سورج کی طرح سے روشنی آپ کے ہاتھ سے نکلتی تھی. یہ 2 معجزے تھے آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اچھا یہاں پر پہلے سے معجزہ دے کر کے ایک ٹرائل سے گزارا گیا. یہ سنت الہیہ ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ معجزہ لے کر سیدھے فرعون کے پاس ہی چلے جاتے اور وہیں جا کر کے عصا ڈالتے اور خود گھبرا جاتے تو سامنے والے کو کیا لگتا کہ انہیں خود پتہ نہیں ہے، ابھی یہ خود گھبرائے ہوئے ہیں. تو یہاں پر ہمارے بعض فقہاء کرام اور بعض مفسرین نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اپنے نبیوں کو پہلے تربیت سے گزارتا ہے اور اس کے بعد پھر دشمنوں کے سامنے اتارتا ہے. یا ہونا یہی چاہیے کہ آپ پہلے خود لیس ہوں علم سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، اور پھر دعوت کے میدان میں اتریں تو آپ کی زبان میں تاثیر بھی ہوگی اور سامنے والے کے اندر اثر بھی ہوگا. بہرحال وہ نبیوں کی بات تھی. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے. اب جیسی آئے آپ نے فرعون کو دعوت دی، حق کی طرف بلایا. ابھی کتنا سخت معاملہ تھا. اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے، ان کے بھائی تھے جن کو ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بھی آپ سمجھ لیں، وہ ساتھ میں ہی رہتے تھے.
فرعون کو جب انہوں نے دعوت دی تو فرعون نے انکار کر دیا کہ تم کس خدا کی بات کر رہے ہو، میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا خدا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب اس کا مکالمہ ہونے لگا تو فرعون نے یہ سمجھا کہ موسیٰ کے پاس شاید کوئی بہت بڑا جادو ہاتھ آیا ہے جس کی وجہ سے یہ میرے پاس مقابلے کی بات کر رہا ہے۔ تو اس نے مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا کہ کیا ہے تمہارے پاس، کوئی چیز ہے جو تمہارے خدا کے صحیح ہونے کی نشانی؟ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا میرے پاس نشانیاں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ شاید یہ جادو ہے، تو میں کیوں نہ اپنے سارے جادوگروں کو بلاؤں۔ سارے جادوگر جتنے بڑے بڑے تھے اس زمانے کے، کیونکہ اس زمانے میں عروج پر تھا جادو، اور یہ دیکھیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ وہ معجزہ دے کر بھیجا ہے جو اس زمانے میں عروج پر جو چیز رہتی تھی۔ جادوگر آئے، فرعون نے سب کو پیسوں سے خریدا بھی تھا، کہا کہ تم اپنا جادو دکھا کر کے موسیٰ کو شکست دے دینا۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ایک میدان میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس کیا ہے وہ دکھاؤ۔ سب ایک چھوٹی چھوٹی رسیاں لائے تھے، انہوں نے میدان میں چھوڑ دیا۔ تو جیسے ہی وہ میدان میں چھوڑا، چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے اور رینگنے لگے۔ سب لوگوں نے، جتنے جادوگروں نے چھوڑا وہ سب کے سانپ بنے۔ یہ ہے نظر بندی۔ جادو کیا ہے؟ نظر بندی ہے۔ سانپ بنتے نہیں ہیں لیکن دکھتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا معجزہ تھا وہ نظر بندی نہیں بلکہ حقیقت میں سانپ بنتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چھوڑ دیا، وہ صرف ایک منہ کھولا اور پورے سانپوں کو نگل گیا۔ اب دوسرا منہ کھولتا تو جادوگروں کی طرف چلا جاتا۔ اتنا ہی تھا کہ سارے جادوگروں نے پکار کر کے کہا ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان۔ جادوگر کا اتنی جلدی ایمان لانا یہ معمولی بات نہیں۔ کیوں؟ وہ جادوگر دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں جو رسیاں انہوں نے ڈالی تھی وہ رسی ہی تھی۔ جادوگر کو معلوم رہتا ہے، دوسروں کو وہ دکھواتا ہے کہ یہ سانپ بنا ہوا ہے، لیکن خود جادوگر کو معلوم رہتا ہے کہ یہ رسی ہے۔ لیکن جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو دیکھا کہ وہ لکڑی نہیں رہ گئی ہے بلکہ وہ حقیقت میں سانپ کا روپ دھار چکی ہے، کھا رہی ہے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً کسی نبی کا معجزہ ہے۔ معجزہ اور جادو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ جیسے ہی ایمان لائے، فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ القوا، یہاں پر یہ 11ویں پارے میں ہے، 19ویں پارے میں ہے، 9ویں پارے میں ہے، یہ سب آیتیں جو جادوگروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا 16ویں پارے میں ہے۔ تو اس کے بعد فرعون نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی سلطنت میں بڑا فتنہ ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ ایمان لا رہے تھے، کئی لوگ آپ کے ساتھ اسلام قبول کر رہے تھے۔ اب جنگ شروع ہونی تھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ایمان والے بندوں کو لے کر کے نکل پڑے۔ یہ کئی سالوں تک چلتا رہا معاملہ، دو بدو مقابلہ ہوتا رہا، کئی عذابات فرعونیوں کے اوپر آئے، جیسے کہ میں نے 9ویں پارے کی تفسیر میں کہا۔ اس کے بعد فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، 1,00,000 سے زیادہ کا لشکر، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جتنے مومنین متبعین ہیں، ان کے امتی، سب کو ایک ساتھ ہلاک کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا اے موسیٰ تم پھر دوبارہ یہاں سے نکل کر چل پڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وادی کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ اب سمندر کے کنارے آپ پہنچے، اور روایات میں اور تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے وہ ریڈ سی جو آج مصر میں ہے، بحر احمر اس کو کہتے ہیں، سعودی اور مصر کے بیچ میں سمندر ہے ریڈ سی، اس سمندر کے پاس آپ آئے اور پیچھے فرعون کا پورا لشکر آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ پورے فرعون کا 1,00,000 سے زیادہ کا لشکر آپ کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے۔ سامنے سمندر پانی کا اور ادھر انسانوں کا سمندر، بیچ میں حق والوں کی چھوٹی سی جماعت تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے۔ وہ کڑا امتحان تھا ان کا، یا تو ادھر دیکھیں تو پانی میں ہلاک ہونا ہے، یا ادھر دیکھیں تو فرعونیوں کے لشکر میں ہلاک ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں سے کیسے نکالتا ہے اپنے مخلص بندوں کو۔ حکم فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا پانی پر مارو۔ عصا پانی پر مارا آپ نے تو 12 راستے کھل گئے، ایسے راستے کہ جس سے ایک ایک پورا کا پورا خاندان گزر سکتا ہے، اور اتنے سوکھے راستے کہ اس میں کیچڑ پانی تو دور کی بات، جب اس پر چلتے تھے تو دھول اڑتی تھی، جیسے لگتا
دھوپ کی وجہ سے دیکھتے نہیں آپ مٹی کے روڑوں پر دھول اڑتی ہے، اس سمندر کے بیچ میں 12 راستے بنے، کیونکہ آپ کے امت میں 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے، سب کا ایک ایک راستہ سبوں نے اختیار کیا اور چل پڑے سمندر کے اس کنارے سے اس کنارے ان کو جانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان 12 راستوں میں نکل پڑے۔ اب جب وہ سمندر سے آگے چل پڑے بیچ راستے میں، فرعون اور اس کے لشکری بھی قریب آ چکے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ نئے راستے ہیں، ایسے لگ رہے ہیں کہ بالکل پرانے بنے ہوئے راستے ہیں۔ تو اس کے وزیروں نے کہا بھی کہ اے فرعون، ان راستوں میں نہ جائیں، اس میں کچھ موسیٰ کی ہی لیے خصوصیت لگ رہی، ورنہ تو یہ سمندر ہے، سمندر میں راستہ کیسے؟ فرعون نے کہا جب موسیٰ اور اس کے سارے حواری لوگ، اس کے امتی لوگ چل کر کے گئے اور ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ان کو پانی کا ایک قطرہ نہیں لگ رہا، ہم تو ان سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس گھوڑے گاڑیاں ہیں، سب چلو راستے پر۔ پورے لشکر کو انہی 12 راستوں پر لگا دیا، اور جب وہ 12 راستوں پر فرعون کا لشکر آیا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، ہم نے پورے سمندر کو جیسا تھا ویسے ہی ملا دیا، پورے کے پورے لشکر اس میں غرق ہو گئے، کوئی نہیں بچ سکا۔ فرعون بھی وہیں پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اور تقریباً اس کی عمر 400 سال کے قریب ہوئی اور ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ لیکن قرآن کی ایک آیت ہے 11ویں پارے کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کو ویسے ہی محفوظ رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ اس آیت کے بیس پر بہت سارے حکماء نے فرمایا فرعون کی لاش ملی سمندر کے دوسرے کنارے، کیونکہ سمندر نے بھی اس کو نہیں نگلا، زمین نے بھی نہیں لیا، تو ویسی کی ویسی پڑی رہی، تو اس کی لاش کو لے کر کے بعد میں کسی جگہ پر یہ جو اہرامات ہیں مصر کے ان میں رکھا گیا۔ برسوں کے بعد یہ سننے کو ملا کہ وہاں سے لاشیں نکالی گئیں، اب جو ممی ہیں مصر میں، وہی جو ایک اہرامات مصر بھی ہے، اور آپ سنیں گے کہ ایک میوزیم ہے قاہرہ میں، وہاں پر فرعون کی لاش بھی رکھی ہوئی ہے، اب اس پر نام لکھا بھی ہے فرعون کا، اور بھی کئی لاشیں وہ اس میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں، ان کو حنوط کیا جاتا ہے، یعنی مسالے وغیرہ سال بھر میں ایک بار لگا کر کے، لیکن وہ اتنی گندی ہیں کہ دیکھیں تو آپ کو ابکیاں ہیں اس زمانے کی اگر وہ لاش ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں تو نہ اس کی زیارت کرنی ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کہ اس کو دیکھنا کوئی ثواب کا کام ہے، بلکہ لعنتیں بے شمار ہے اس پر، اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ کا عذاب ہے اس پر۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے لیے رکھا ہے تو یقیناً سب کو عبرت حاصل کرنی بھی چاہیے۔ جس کو پوری زندگی میں کبھی بخار نہیں آیا اور جس نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، آج جس طرح بے بس بے مجبور لاچار ایک پیٹی میں پڑا ہوا ہے، تو اے لوگوں دیکھو جو اپنے دور میں خدا ہونے کا اعلان کرتا تھا، آج اس کو ہاتھ اٹھانے تک کی طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس تو ویسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال اور بھی دیگر معاملات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، کل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو غرور و تکبر اور ہر طرح کے کینہ و بغض و عناد سے محفوظ فرمائے، حق کی دعوت کو دیتے رہنے اور اس کو قبول کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے سے مولا کبھی ہمیں نہ ہٹائے، اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ